الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ کلاس میں ان غلطیوں کی، ان کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق سجدے سے تھا۔ آج کے درس میں دو مسئلے مجھے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے یہ غلطی ہے دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھنا۔ دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقہی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ آدمی سجدے سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھا بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اس کے اعضاء اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائیں۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اکثر نمازی اسے بڑی جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدے اولا سے اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یقیناً ایسا کرنے والوں کی نماز نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت، یہ روایت سابقہ دروس میں کئی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہ اتنی اہم ترین حدیث ہے، اتنی اہم ترین روایت ہے، اس روایت کا بار بار اعادہ ضروری ہے، بار بار دہرایا جانا ضروری ہے تاکہ ہماری نمازوں میں اطمینان آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے تشریف فرما تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا، تو آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ چوتھی دفعہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی ہے، آپ مجھے نماز سکھائیے، آپ مجھے صلاۃ سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ سکھائی، نماز سکھائی، کہا جب تم نماز پڑھنا چاہو اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ رخ ہو کر کے اللہ اکبر کہو، جو قرآن تمہیں یاد ہے پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو تو حتی تطمئن ساجدا، مکمل اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، اس سے پہلے یہ قاعدہ بیان کیا جا چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیں، الحکم یدل علی الوجوب، حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، گویا یہ واجب ہے، تو سجدے سے اٹھ کر کچھ دیر کے لیے اطمینان سے بیٹھ جانا یہ واجب ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ رکن کا مطلب نماز کا اعادہ ہوگا، واجب کا مطلب سجدے سہو کفایت کر جائے گا، سجدے سہو کفایت کر جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جسم کا ہر عضو ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر آ کر کے قرار پکڑ لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سجدے میں لگاتے تھے اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھے رہتے دو سجدوں کے درمیان، خیال کرنے والا خیال کرتا شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ بڑے اطمینان سے دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے۔ اکثر نمازیوں سے اس معاملے میں بہت زیادہ جلدی دیکھی گئی ہے، سجدے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ان لوگوں کی نماز رد نہ کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی۔ یہ جو حدیث ہے مختلف الفاظ سے مروی ہے، کچھ میں کمی کچھ میں زیادتی۔ ان ساری روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت 7 کلمات کے ساتھ مروی ہے۔ ساری روایتوں کو جمع کر دیے جائیں تو کتنے کلمات بنتے ہیں؟ 7۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وہدینی وارزقنی وعافینی وارفعنی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالاحتیاط والاختیار، احتیاط یہ ہے ان یجمع بین الروایات، ساری روایتوں کو جمع کر کے یہ 7 کے 7 کلمات جمع کر لیے جائیں، یہ 7 کے 7 کلمات جمع کر لیے جائیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفت صلاۃ النبی میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ان 7 کے 7 کلمات کو جمع کر لیا جائے، احتیاط یہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جو روایت کے سنن نسائی میں ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ دو سجدوں کے درمیان یہ کم سے کم کلمات ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 مرتبہ آپ یہ کلمات دہرایا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کی واجبات میں سے ہیں، بعض کے نزدیک نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا یہ دعا پڑھنا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ اگر کوئی آدمی اطمینان سے بیٹھ جائے لیکن دعا نہ پڑھے، سجدے میں چلا جائے تو دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اصل میں جب ہم لوگ کسی بھی مسئلے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یہ سنت ہے واجب ہے، اس لیے بحث نہیں کرتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے یہ مستحب ہے سنت ہے تو آپ اس کو ترک کر دیں، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے تب کیا کریں؟ کیا سجدے سہو کر لیں یا بنا دعا پڑھے بھی آپ کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، یہ مقصود ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کی سنیت کو جاننے کے بعد آپ سنت کو ترک کر دیں، یہ ہرگز نہیں کرنا ہے کسی مومن کو۔ کبھی چھوٹ گیا تب کیا کیا جائے؟ تو اسی لیے ان سارے مسئلے پہ گفتگو کی جاتی ہے، یہ سنت ہے واجب ہے مستحب ہے۔ کسی بھی عمل کے سنت ہونے کو ہم سنت اس لیے نہیں کہتے کہ تاکہ آپ اس کو سنت سمجھ کر کے ترک کر دیں، نہیں۔ اس بارے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک یہ جو دعا ہے یہ مستحب ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ ہاں، بعض حنابلہ نے اس کو نماز کے واجبات میں شمار کیا ہے،
وہ کہتے ہیں لِمُوَاظَبَةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الدعاء بین السجدتین، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان دعا پر پابندی کیا کرتے تھے، مواظبت برتتے تھے، اس بنا پر یہ واجب ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو مستحب کہا ہے۔ اگر واجب مانیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، مستحب مانیں گے تو ہم بنا سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں واجب نہیں ہیں، ان کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا تو حکم دیا، لیکن دعا پڑھنے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ اسی روایت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ بیٹھنا تو ضروری ہے لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھیں، کبھی کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال، ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، ہیئۃ الجلسۃ المسنونہ بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مسنون کیفیت کیا ہے؟ کیسے بیٹھا جائے دو سجدوں کے درمیان؟ دو سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھا جائے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کیفیتیں ثابت ہیں۔ کتنی کیفیتیں؟ دو کیفیتیں۔ ان دو کیفیتوں میں سے آپ کسی ایک کیفیت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اکثر کیفیت آپ کی یہی تھی، جس طرح آپ ہم لوگ درمیانی تشہد میں بیٹھتے ہیں، ایسے ہی آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ درمیانی تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ ان میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد خو بیدیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ اپنے بازوؤں کو کھولتے تھے، حتی یرا وضح ابطیہ من ورائہ، یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی کو پیچھے سے دیکھا جا سکتا، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے آپ کے بازو سجدے میں اتنے کھلے رہتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، نظر آتی تھی۔ اور فرماتی ہیں وَإِذَا قَعَدَ، جب آپ بیٹھتے، اطمأن علی فخذہ الیسریٰ، تو آپ بائیں ران پر بیٹھا کرتے تھے، آپ لیفٹ ران پر، بائیں ران پر آپ بیٹھتے تھے، ایسے ہی بیٹھتے ہیں نا آپ، بائیں ران پر بیٹھا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، فرفع رأسہ لم یسجد، اور سجدے سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ آپ پوری اطمینان سے نہ بیٹھ جاتے۔ وکان یفترش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو دایاں پاؤں ہوتا تھا اس کو کھڑا کر لیتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا دیتے تھے۔ رائٹ پاؤں کو کیا کرتے تھے آپ؟ کھڑا لیتے تھے، اور لیفٹ پاؤں کو آپ بچھا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک کیفیت، دو سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھا جائے۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اقعاء کی کیفیت سے بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اقعاء، اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ اقعاء کہتے ہیں۔ اقعاء کا مطلب، اقعاء یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اقعاء الکلب، ایک ہوتا ہے کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ اقعاء الکلب کسے کہتے ہیں؟ جیسے ادھر آ جائے کوئی، آپ آؤ ادھر، بیٹھو، دو پیروں کو بھی کھڑا کر لو، دو پیروں کو بھی کھڑا کر لو، اور پیروں پہ مت بیٹھو، ہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کیا ہو گیا، دو پیروں کو بھی کھڑا کر لیا گیا ہے، آدمی کیا کر رہا ہے؟ نیچے بیٹھ رہا ہے۔ یہ جو بیٹھک ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک اقعاء ہے، وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایڑیوں پر بیٹھنا، آپ اپنے دونوں ایڑیوں پر بیٹھ جائیں، ہاں دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر لیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو اقعاء ہے، یہ جو کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائز ہے، ایڑیوں پر بیٹھنا۔ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ نے اس بیٹھک کو دو سجدوں کے درمیان خاص کیا ہے، کچھ نے عام کر دیا ہے، کہا کہ نہیں یہ بیٹھک دو سجدوں کے درمیان خاص نہیں ہے، بلکہ تشہد میں بھی اگر آدمی کو بیٹھنے میں دشواری ہو تو اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔
اس بیٹھک کو کیا بولتے ہیں؟ اقعاء. کیا بولتے ہیں؟ ایڑیوں پر بیٹھنا، دونوں پیروں کی ایڑیوں پر بیٹھنا. کبھی کبھار میں بھی بیٹھتا ہوں. طاؤس مشہور تابعی وہ فرماتے ہیں قلنا لابن عباس رضی اللہ عنہما فی الاقعاء علی القدمین. ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں دریافت کیا، ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا. قال ہی السنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح بیٹھنا یہ سنت ہے. ہم نے کہا الا انا لنراہ جفاء بالرجل. ہم تو اسے زیادتی سمجھتے ہیں آدمی پر، ہم تو اسے ظلم سمجھتے ہیں، زیادتی سمجھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى. عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جب یہ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے یقعد علی اطراف قدمیہ، آپ اپنے یعنی دونوں پیروں کی ایڑیوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. وَيَقُولُ إِنَّهُ مِنَ السُنَّةِ، اور کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو دو سجدوں کے درمیان دو طرح سے ہم بیٹھ سکتے ہیں. ہاتھ کہاں رکھیں؟ کہاں رکھیں؟ گھٹنوں پر رکھیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگ تشہد میں ہاتھ رکھتے ہیں، اسی طرح کیا کریں؟ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم کا اجماع ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سجدوں کے درمیان گھٹنوں پر رکھنا چاہیے. تو نماز سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا ہو گئی؟ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہے اس کو ترک کر دینا ہے، یا اسے اطمینان سے ادا نہ کرنا ہے، جلد بازی سے اس کو ادا کر دینا ہے. اور ایک سنت ہے جس کو ہمارے معاشرے میں ترک کر دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحہ. کیا ہے؟ جلسہ استراحہ. جلسہ استراحہ کس کو کہتے ہیں؟ دو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کو کھڑے ہونے سے قبل ہلکا بیٹھنا. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، دعا نہیں ہے. اس بیٹھک میں کوئی دعا نہیں ہے. پہلی رکعت کے دو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر اطمینان سے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے. آپ آؤ کھڑ کے بیٹھ کر کے دکھاؤ. دو سجدے کر کے اٹھو. ہاں پہلے دو سجدے کرو پھر اٹھو. ہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ استراحہ. جلسہ استراحہ. دو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی کچھ لوگ ہیں نا بیٹھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، جلسہ استراحہ نہیں کرتے ہیں. تو دو سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد پہلی اور تیسری رکعت میں جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے اور پھر اسی طرح دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے. گرچہ اس بیٹھک میں کوئی ذکر کوئی دعا نہیں ہے لیکن بیٹھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جس میں آپ نے جو خراب نماز پڑھ رہا تھا، اس کو المسیء فی صلاتہ، برا نماز پڑھنے والا، خراب نماز پڑھنے والا، وہ اسی نام سے وہ حدیث محدثین کے نزدیک معروف ہے. حدیث المسیء فی صلاتہ کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث المسیء فی صلاتہ. جب اہل علم جب اس حدیث پہ بات کرتے ہیں تو بس اتنا ہی لفظ بول دیتے ہیں. وہ جو خراب نماز پڑھنے والی جو حدیث ہے، خراب نماز پڑھنے والے آدمی کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر کے اطمینان، رکوع سے سر اٹھا کر کے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. یہ درمیانی سجدہ ہے، درمیانی بیٹھک ہے دو سجدوں کے درمیان. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تمہیں سجدے میں اطمینان نصیب ہو جائے. ثم ارفع
حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھا کر کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سر اٹھا کر کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسری رکعت کو کھڑنے کی تیاری کرو۔ تو اکثر لوگ اس جلسے کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت میں ہوتے تھے، طاق رکعت مطلب پہلی اور تیسری رکعت میں، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت میں ہوتے تھے، لم ينحر، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، حتی یستوی قائدا، جب تک آپ تھوڑی دیر بیٹھ نہ جاتے، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جاتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی عذر ہو تو اس طرح کیا جائے گا، بیماری ہو تو بیٹھنا ہے، بیماری نہیں ہو تو دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث آئے، اس کو عام حالت پر محمول کیا جائے گا، الا یہ کہ ہمیں اس طرح کا حدیث میں کوئی اشارہ ملے۔ اصل یہ ہے کہ وہ عام ہے، وہ آپ عذر پر محمول کر رہے ہیں، بیماری پر محمول کر رہے ہیں، تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں تو وہ تمام حالات کے لیے ہے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، رفع الیدین کے باب میں۔ انہوں نے 10 صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تو میں سب سے اچھا جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ انہوں نے مکمل نماز پڑھ کر کے 10 صحابہ کو دکھائی، اور اس میں انہوں نے جلسہ استراحہ کیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو 10 کے 10 صحابہ نے گواہی دی، یقیناً تمہاری جو نماز ہے یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ تو نماز سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا ہے؟ جلسہ استراحہ کو ترک کر دینا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہماری ایک رکعت ہو گئی، ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم کو کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں کھڑتے ہوئے رفع الیدین ہے کیا؟ ہے؟ یہاں رفع الیدین نہیں ہے، یہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ بقیہ دوسری نماز کی کیفیت بھی پہلی نماز سے ہی ملتی جلتی ہے، بس دوسری رکعت میں آپ کو دعا استفتاح نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کافی ہے، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، بسم اللہ، پھر اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے پڑھیں۔ اگر سورت کی ابتدا سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، درمیانی سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سورت کے آغاز سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، آمن الرسول پڑھ رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹ بسم اللہ کے بغیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ تو پہلی نماز، پہلی رکعت کی کیفیت ہی کی طرح آپ کو دوسری رکعت بھی کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب بقیہ ہم آتے ہیں تشہد کی طرف۔ کس کی طرف؟ تشہد۔ انشاءاللہ تشہد اول اور تشہد ثانی، ان دونوں سے ریلیٹڈ مسائل انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی اور شافی ہے۔ اگر آج کے موضوع سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، سوالات میں تکلف نہ کریں۔ الحمدللہ کوئی سوال نہیں ہے۔ سبحانک